بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی بات میں ہم بات کریں گے گاما پہلوان کا ذکر ہے، ہمارے پاکستان کا فخر رہے ہیں، اور اس سے ایک موٹیویشنل بات ہے جو کہ ہم گاما پہلوان سے سیکھیں گے، کہ چاہوں گا کہ آپ سے شیئر کروں۔ گاما پہلوان ملک کے ہمارے بہت نامور پہلوان تھے، اور انہیں رستم ہند کا بھی خطاب ملا تھا، رستم ہند کہلواتے تھے، اور اس کے بعد اتنے پہلوانوں کو انہوں نے کھوڑا پچھاڑا کہ انہیں ہیوی ویٹ چیمپئن کا بھی خطاب مل گیا۔ دراصل یہ انڈیا کے امرتسر میں پیدا ہوئے تھے، اس کے قریب ہی ایک گاؤں میں 1878 میں وہ پیدا ہوئے۔ جب پارٹیشن ہوئی تو وہ لاہور شفٹ ہو کر آ گئے۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ نواز شریف کی جو اہلیہ تھی بیگم کلثوم، وہ ان کے دادا بھی تھے۔ جب لاہور میں شفٹ ہو کر آئے تو ظاہری بات ہے سب کچھ امرتسر وہاں سے چھوڑ کر آ گئے، تو انہیں زیادہ فائنینشیل کرائسس کو فیس کرنا پڑا، تو ان کے لیے بہت مسائل تھے۔ اب پہلوانی بھی جاری رکھنا چاہتے تھے اور اکھاڑا بھی کھولنا چاہتے تھے، چونکہ ان دنوں آپ کو معلوم ہوگا کہ پہلوانوں کا معیار اور خوراک بہت اعلیٰ ہوا کرتی تھی، یعنی بادام بھی کھائے جاتے تھے، دیسی گھی بھی، اور بکرے بھی کھائے جاتے تھے، اور وہ بھی کلو کی صورت میں ہوتی تھی، کیجی میں۔ اب انہیں شدید اس پریشانی کا جو لمحہ لاحق ہو گیا، تو انہوں نے ایک خط قائد اعظم محمد علی جناح کو لکھا۔ یہ آپ سے بات شیئر کرتا چلوں کہ قائد اعظم جو پہلوان تھے، جو باکسر تھے، جو بہت ہائٹ والے بندے تھے، ان سے بہت متاثر تھے، کیونکہ ان کی اپنی باڈی بہت کمزور تھی۔ تو یہ ایک نفسیات ہوتی ہے کہ جو آدمی کے پاس چیز نہیں ہوتی تو دوسروں کو دیکھ کر وہ حسرت بھی کرتا ہے اور ان کی قدر بھی کرتا ہے۔ چونکہ خط قائد اعظم محمد علی جناح کے پاس گیا تو انہوں نے پڑھا، اور رستم پہلوان کا وہ پہلے سے ہی مداح تھا، تو ان کا گورنر جنرل تھا سر فرانسس، اسے وہ خط دے دیا کہ اس پر امپلیمنٹیشن کیا جائے۔ جب سر فرانسس نے یہ خط پڑھا تو مسکرایا، قائد اعظم محمد علی جناح کی طرف دیکھ کر کہا کہ سر، ایک طرف سارے پنجاب کا بجٹ ہے اور دوسری طرف رستم پہلوان کی خوراک ہے، اگر ہم اس کو جاری رکھیں گے تو پنجاب کا بجٹ خسارے میں چلا جائے گا۔ بہرحال ان کی یہ عرضی بھی کامیاب نہیں گئی، مگر انہوں نے اپنے دل پر پتھر رکھ کے کسی بھی طریقے سے اپنی پہلوانی جاری رکھی۔ اب آتے ہیں موٹیویشنل اس قصے پر۔ ایک دن گاما پہلوان لاہور کی ایک تنگ گلی سے، اتفاق یہ ہو گیا کہ ایک اکھڑ بیل قلعہ اکھاڑ کر نکل پڑا۔ اب اس تنگ گلی سے وہ بیل بھی تیزی سے آ رہا تھا، اور رستم پہلوان بھی آ رہے تھے۔ دوپہر کا منظر تھا، اب پہلوان کو اور نہ سوجھی تو وہ پیچھے کی طرف سے بھاگے۔ اب تنگ گلی سے جیسے بھاگے تو بیل ان کے پیچھے اور گاما پہلوان آگے آگے۔ اب لاہور کی مختلف گلیوں سے یہ منظر سارے لوگ لاہور کے دیکھنے لگے اور حیران۔ کافی لوگوں نے یہ سمجھا کہ گاما پہلوان ایک کھلے میدان میں چلے جائیں گے اور وہاں بیل کو پیٹھ کے پیچھے آ کے اسے اکھاڑ پچھاڑ کر نیچے گرا دیں گے، مگر یہ نہ ہوا۔ اکھڑ بیل تیزی سے چلتا گیا، اور گاما پہلوان کو جب کچھ نہ سوجھی، اسے کہیں پناہ نہ ملی، تو ایک گھر کی دیوار پھلانگ کر ایک گھر میں گھس گیا، اور وہاں اس نے پناہ لے لی۔ اکھڑ بیل سیدھا چلا گیا۔ لوگوں نے یہ منظر دیکھا، ان کے ذہن کے برعکس یہ واقعہ ہو گیا، بہت حیران ہو گئے۔ اور حیرت کی بات تھی کہ گاما پہلوان کا ایک شاگرد بھی تھا، اس نے بھی یہ منظر دیکھ لیا۔ اب اسے استاد پر یقین نہیں آیا، اس نے کہا استاد نے اتنی بڑی بے عزتی کروا دی، میں تو استاد کو سمجھتا تھا کہ بیل کو اٹھائیں گے اور گرا دیں گے۔ اب گاما پہلوان کے اس شاگرد سے رہی نہیں، استاد سے پہلے ہمت کر کے بولتا نہیں تھا، مگر شام کو پھٹ سے اسے کہا کہ استاد آپ نے یہ کیا کیا، آپ کی عزت تو گئی، ہماری بھی عزت سادات گئی، سارے لاہور میں لوگ جو ہے ہم پر ہنس رہے ہیں۔ اب ذرا سنیے کہ رستم پہلوان کے یادگار جملے کیا تھے۔ سب سے پہلا جملہ اپنے شاگرد کو کہا کہ پتر، میں میدان میں لڑتا ہوں، اکھاڑے میں لڑتا ہوں، اور اس طرح کے تنگ گلیوں میں نہیں لڑتا۔ میں انسانوں سے لڑتا ہوں، جانوروں سے نہیں لڑتا۔ دیکھو، جہاں آپ یہ سمجھو کہ آپ کی عزت خراب ہو جائے گی، وہاں آپ نہیں لڑو۔ پھر انہوں نے رک کر کہا کہ پتر، دیکھو
کہ اگر میں بیل کو اکاڑ بھی دیتا پچاڑ بھی دیتا تو کیا ہو جاتا، میری عزت بڑھ جاتی، میں تو انسانوں کا پہلوان ہوں، اگر بیل مجھے کہیں گرا دیتا تو میری ساری زندگی تباہ ہو جاتی۔ پھر ایک اور تاریخی جملہ ہے جو موٹیویشنل ہے، اس نے کہا کہ بیٹا لڑا وہاں کرتے ہیں جہاں آپ کو یقین ہو، جہاں آپ کی عزت بچ جائے، وہاں کبھی بھی لڑا نہیں کرتے کہ مد مقابل آپ کے برابر کا بھی نہ ہو اور آپ سے زوراور بھی ہو اور اس سے لڑنے میں آپ کی عزت میں کوئی اضافہ بھی نہ ہو۔ تو جہاں مقام ہو، جہاں عزت ہو، جہاں آپ دیکھیں کہ آپ کو کہاں لڑنا ہے وہاں لڑے۔ ہر جگہ لڑنے سے آپ کی اپنی حیثیت بھی خراب ہوتی ہے اور مقام بھی خراب ہوتا ہے، اور بار بار کے ان سلسلوں سے آپ کی شخصیت میں اضافہ نہیں ہوتا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔